صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تمام احباب ثواب کی نیت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع حاضرین و سامعین، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا غلام صغیر احمد صاحب زیدہ حب و زیدہ شرف، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد چشتی رضوی صاحب، میرے دونوں طرف جناب علامہ صغیر احمد چشتی صاحب اور علامہ غلام صغیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ آپ تمام احباب اس ذوق و شوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ کریم آپ کو اس کا بہترین اجر، بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو معروضات میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا جو عنوان ہے آپ نے سماعت فرمایا کہ پرامن معاشرے کی تشکیل سورہ حجرات کی روشنی میں۔ قرآن عزیز سارے کا سارا نور ہے اور سارے کا سارا لائق برکت، لائق اتباع ہے۔ قرآن کے جس حصے سے ہم نور اور روشنی حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں میسر ہے۔ البتہ قرآن عزیز کی بعض آیات ہمارے بعض معاملات کے سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور آج ہم نے جس سورہ مبارکہ سے کسب فیض کرنا ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ 26ویں پارے کی یہ صورت ہے، اس کی کل 18 آیات ہیں، اور ان میں سے بھی ہم نے کچھ منتخب آیات کا درس سماعت کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یہ 106 اس کی مجموعی طور پر جو صورتوں کی تعداد ہے، ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے اور ایک ترتیب جو ہے قرآن عزیز کی یہ توقیفی ہوتی ہے، تو اس میں 49 اس کی جو ترتیب آ رہی ہے توقیفی اور نزول کے لحاظ سے 106ویں نمبر پہ یہ اتری ہے۔ آج ہم نے جو عنوان منتخب کیا اور جس پہ ہم معروضات سماعت کریں گے، اس میں لفظ امن پہ پہلے ہم ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امن و سلامتی کتنی اہم چیز ہے۔ ہر باشعور انسان امن و سلامتی اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ کوئی سرپھرا آدمی ہی بدامنی، دنگا فساد اسے پسند کرے تو کرے، وگرنہ کوئی بھی ذی شعور انسان امن و سلامتی اس کا طلبگار رہتا ہے اور اس کے برخلاف وہ نہیں جا سکتا۔ اور اگر ہم اسلام اور امن و سلامتی کا باہمی تعلق دیکھیں، لفظ اسلام اور لفظ ایمان ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مومن ہیں، یعنی ہم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان امن سے نکلا اور اسلام سلامتی سے نکلا، یعنی ہمارا مذہب ہی امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور اسی سے ہی امن اور سلامتی مترشح ہے، پھوٹ رہا ہے۔ اب اگر ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جانب نظر کریں قرآن عزیز کی آیات کے ساتھ ساتھ، تو بکثرت حضور کے فرامین ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک معروف حدیث جو عموماً ہمارے ہر باشعور نوجوان بزرگ کو یاد ہوگی، اس کا کم از کم مفہوم تو معلوم ہوگا، اور کئی دفعہ آپ نے سلیبس کی کتابوں میں، اسکولوں کی دیواروں پر بھی حدیث لکھی دیکھی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام، یعنی کامل مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا کہ سلامتی یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہمارے ایمان اور ہمارے دین کا تقاضا ہے۔
جس قدر ہم بے ضرر ہوں گے، دوسروں کو جانی مالی عزت کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، اتنا ہمارے ایمان کو کمال اور عروج ملے گا۔ آج کے درس کے سلسلہ میں سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیہ مقدسہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تم اللہ رب العزت سے ڈرو، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی حوالے سے ہمیں اپنی ضد، اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے کہیں بھی اگر ایک جانب ہماری ضد ہو، ہماری انا ہو، اور دوسری جانب اللہ اس کے رسول کے احکام ہوں، تو ہم اگر اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ دیں گے، اپنی ضد اور انا پہ ڈٹ جائیں گے، تو معاشرے میں بدامنی اور فساد پھیلے گا۔ اور اگر ہم اپنی انا قربان کر دیں گے، اپنی بے جا ضد کو چھوڑ دیں گے، اور ہر معاملے میں حکم اور فیصل اگر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بنائیں گے، تو معاشرے میں امن و آشتی کا دورہ ہوگا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ جس قدر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اسی قدر ہم کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جس قدر ہمارے دل سے خوف خدا کم ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر ہم کسی کو جانی، کسی کو مالی، کسی کو عزت و آبرو کا نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیہ مقدسہ میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کا پہلے مفہومی ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ خالق و مالک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا مت کیا کرو، اور ان سے یوں بلند لہجے میں، بلند آواز میں بات مت کیا کرو جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو۔ اور اگر تم نے اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، بارگاہ رسالت کا تم نے ادب و احترام ملحوظ نہ رکھا، تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت سے ہمیں دوسرا نقطہ ملا۔ پہلی آیہ مقدسہ سے ہمیں پہلا نقطہ یہ ملا کہ ہمیں اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ہر معاملے میں ہمیں اپنی انا، اپنی ضد، اپنے فیصلوں کو نافذ نہیں کرنا، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے، میں اس چیز کا تقاضا کر رہا ہوں لہذا یوں ہونا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو بدامنی پھیلے گی، انارکی پھیلے گی۔ اگر اللہ رسول کے احکام کو مقدم رکھیں گے تو پھر بدامنی کا کلا کما ہوگا۔ اور دوسرا جو اصول ہمیں ملا ہے پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے، وہ یہ کہ ہم بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ جس قدر ہم حضور سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے جو تقاضے ہیں، ادب و احترام کے جو تقاضے ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے اور سکھائے گئے ہیں، جس قدر ہم ان تقاضوں کا دھیان رکھیں گے، معاشرے میں امن پھیلے گا۔ اگر کوئی سربراہ، کوئی بد دماغ اور کوئی فاتر العقل آدمی ان آداب کا لحاظ نہیں رکھے گا، تو مسلم معاشرہ اس طرح کے ناہنجار کی کسی بات کو، کسی قول اور فعل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب تک اس کی اس جو ایک ناپسندیدہ، اس کی کوئی ایک منفی قسم کی سرگرمی ہے، جب تک اس کا خاتمہ اور سد باب نہیں ہوگا، معاشرے کا جو ارتعاش ہے اور معاشرے کے اندر جو انتشار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن رہے، ہمیں پھر مقدسات کا احترام کرنا ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات ہوں یا آپ سے جتنی بھی نسبت رکھنے والی ہستیاں ہوں یا منسوب چیزیں ہوں، جس قدر ہم ان کے ادب و احترام کا لحاظ رکھیں گے، معاشرے میں امن کا دورہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک انارکی سی پھیل جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے
کہیں نہ کہیں ایسی کوئی کوتاہی ہوتی ہے جس سے احترام کے یہ تقاضے متاثر ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر پھر امن قائم نہیں رہ پاتا۔ یہ ہم سب کے لیے، خواہ ہم نجی سطح پہ دیکھیں، حکومتی سطح کے پہ دیکھیں، تو اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ تیسرا نقطہ ہمیں سورہ حجرات سے پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ ملتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ کریم نے اس میں ہمیں ایک ضابطہ، ایک اصول عطا فرمایا جو پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ خالق و مالک کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، کیونکہ اگر کسی فاسق نے تمہیں کوئی خبر دی اور تم نے اس کی تحقیق نہ کی اور اس بات پہ تم نے اعتماد کر لیا اور اس بات کو تم نے وائرل کر دیا، پھیلا دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکتا ہے کہ تم کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پہ تمہیں شرمندگی ہو۔ لہذا کسی فاسق کی خبر پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ پرامن رہے تو پھر ہر بندے کی ہر بات پہ ہمیں اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سنی سنائی بات کے آگے بیان کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے، یعنی ہر سنی سنائی بات آگے منتقل کرنا بھی یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے، شریعت کا منشا نہیں، بلکہ شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہی عجیب سا ہوتا ہے، وہ گویا محلے کے BBC لندن ہوتے ہیں، ہر کچی پکی بات بغیر تحقیق کے دائیں بائیں نشر کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور گلی چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کے ادھر کی بات ادھر کی بات کریں گے۔ اگر تحقیق کی جائے تو کئی دفعہ وہ بات بالکل بے بنیاد نکلتی ہے، جسے کہتے ہیں نا بے پر کی اڑانا۔ تو بھائی یہ رویہ ایک پرامن معاشرے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ حضور کا فرمان اور اللہ کریم کا فرمان ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات، ہر دیکھی بات اسے آگے منتقل نہ کریں جب تک ہم اس کی خوب تحقیق نہ کر لیں۔ بعد از تحقیق اگر اس کا فروغ اور اس کا ابلاغ اور ترویج و اشاعت فائدہ مند ہے تو اسے پھیلائیں، وگرنہ اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو پھیلانے کا حصہ نہ بنے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پہ سوشل میڈیا کیا کم تباہی تھی، جب سے AI کا پھر مزید یہاں پہ دخل ہوا، اب تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا یہ تو انتہائی مشکل ہو گیا۔ یوں سمجھ لیجئے یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا کہ ہم سچ اور جھوٹ میں امتیاز کر سکیں۔ اب کسی حوالے سے اگر ہمارے سامنے کوئی خبر آتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اسے وائرل کریں تو یہ ہماری بہت بڑی سنگین غلطی ہوگی، اور اگر وہ غلط اور غیر مصدقہ بات ہے اس کے پھیلانے کے جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نامور مذہبی شخصیت سے منسوب کوئی الٹی سیدھی بات وائرل ہو جاتی ہے جو حقیقتاً اس بندہ بشر کے حاشے خیال میں بھی نہیں گزری ہوتی۔ اس سے اگر عامت الناس بغیر تحقیق کے وائرل کر کے اور اس کو آگے پھیلائیں گے تو گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ویڈیو کلپ ان کے اندر قطع و برید سے کام لیا جاتا ہے، اس کے اندر حذف و ترمیم کر دی جاتی ہے۔ اس انداز میں آئی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا اس جرم کو پھیلانے میں معاونت کرنا ہے اور سہولت کاری کرنا ہے۔ لہذا کسی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم، کسی مقدس ہستی، ان کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اور عموماً کوئی بھی بات ہو، جب تک ہمیں اس کے بارے میں درست بات
اور تحقیق نہ ہو، درست معلومات نہ ہو، تو ان باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ میں ضمناً ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں ایک خبر وائرل ہوئی، ہمارے ملک پاکستان کے معروف قاری ہیں جناب قاری سید صداقت علی صاحب، ان کے حوالے سے بات بڑی وائرل ہوئی، اور بہت سے حلقوں میں اس کو واقعی سنجیدگی سے لیا گیا، بہت اضطراب، بے چینی بھی پیدا ہوئی، اور اگر یہ حقیقت ہوتی یقیناً یہ انتہائی قابل مذمت عمل تھا، لیکن ان کی اپنی وائس آئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اے آئی جنریٹڈ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کہ کیسے بے پر کی اڑائی لوگوں نے، اور یہ ایک خبر نہیں ہے، یہ 20 50 سینکڑوں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں درست معلومات نہ ہوں کبھی بھی انہیں وائرل نہ کریں، خصوصاً اگر وہ بات قرآن عزیز کی کوئی آیت کے طور پہ ہو یا حدیث نبوی کے طور پہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی ہمیں جب تک تحقیق نہ ہو اسے آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ کئی دفعہ معاذ اللہ مرزائی، قادیانی یا جو دین دشمن قوتیں ہیں، ان لوگوں کو سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرنے کا بے شمار تجربہ ہے، اور وہ اس کو بہت بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے ہاں مذہبی انتشار پھیلانے کے لیے وہ مختلف فیک اکاؤنٹ سے، اور ان کی جو مختلف طریقے سے جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ بالکل فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی وہ ایک شرارت بھری چیز کریں گے، اور اس کے بعد معاشرے میں ایک بدامنی کا طوفان آ جائے گا۔ تو خصوصاً اگر کوئی حدیث طیبہ بھی ہو تو ہمیں اس حدیث کے بارے میں بھی پہلے اہل علم سے تحقیق کر لینی چاہیے، ویریفیکیشن کے بعد پھر اسے آگے ہمیں شیئر کرنا چاہیے، وگرنہ حضور کا یہ فرمان ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام، یعنی جس نے میری طرف جان بوجھ کے کسی جھوٹی بات کی نسبت کی، مجھ پہ جھوٹ بولا، تو حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا حضور کے فرامینوں ان میں بھی خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں بعض بے خوف لوگ، بلکہ بے وقوف لوگ کہنا چاہیے، اگر کسی داڑھی والے کو دیکھ لیں گے تو گفتگو کا رخ مذہبی عنوان کی طرف کر دیں گے، دینی حوالے سے بات چیت چل پڑے گی۔ اب اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بات بطور حدیث کے بیان کر دیں گے جو اس کے موقف کی تائید کر رہی ہو۔ ایسا کرنا تو بدترین جرم ہے۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، کنفرم نہ ہو جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ واقعتاً حدیث ہے یا نہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی بات حدیث نہیں ہوتی، کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، تو اس کو حدیث کہے کہ اگر آپ پھیلائیں گے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا۔ لہذا کسی مذہبی نوعیت کی گفتگو ہو، کوئی مذہبی نشست ہو یا مذہبی لوگوں میں بیٹھ گئے ہوں، تو وہاں خواہ مخواہ اپنی کسی بات کو وزنی بنانے کے لیے کسی بھی بات کو حدیث کہہ کے بیان نہ کرے جب تک کہ وہ حدیث نہ ہو، آپ کو درست طریقے سے معلوم نہ ہو۔ قصہ مختصر، معاشرے کو اگر ہم پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے ہمیں اصول دیا کہ تم کسی فاسق کی لائی ہوئی بات، اس کی خبر کو بلا تحقیق آگے بالکل منتقل نہ کرو، اس پہ کوئی رد عمل نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب حقائق سامنے آئیں گے تو تم شرمندگی کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چوتھا اصول جو ہمیں سورہ حجرات کی روشنی میں پرامن معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں ملتا ہے، اسے اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا اور فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے، دو گروہوں کی آپس میں رنجش لڑائی تک جا پہنچے اور وہ لڑ پڑیں، تو اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں فریقوں کے درمیان تم صلح کرواؤ۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کروانے کے بعد اگر ایک گروہ دوسرے کے خلاف وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، اس کے خلاف پھر وہ محاذ آرائی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا کرو تم؟ فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جس گروہ نے بغاوت کی ہے، صلح کو توڑا ہے، تم پھر اس کے خلاف جنگ کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹ آئے۔ یعنی جو حد سے بڑھنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے،
اس کے خلاف پھر تم اپنی قوت کا استعمال کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ اپنے اس حد سے بڑھنے والی جو اس کی صورت ہے اس سے وہ واپس پلٹ آئے اور وہ اپنے ظلم و عدوان اور سرکشی کو چھوڑ دے، تو اللہ کریم نے فرمایا دونوں گروہوں کے درمیان تم عدل کے ساتھ تم صلح کروا دو اور اس میں انصاف کا تم دامن تھام کے رکھو۔ ہمارا عام طور پر رویہ بڑا قابل مذمت ہوتا ہے، اگر کہیں پہ کوئی لڑائی بھڑائی ہو جائے تو بہت ساری تعداد لوگوں کی تماش بینوں کی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس میں مصالحت کا کردار ادا کریں، دو لڑنے والوں کو لڑائی سے روکیں۔ ہمارے ہاں محض تماشا دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور چسکا لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں اتنے خوف خدا سے عاری ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اکسانے جیسا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ تو شیطان کی حمایت ہے، شیطان کی سہولت کاری ہے۔ رحمان نے ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو ہمارا کام اس لڑائی کی آگ کو بجھانا ہے، اسے ہوا دینا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو بندوں میں یا دو خاندانوں میں دو گروہوں میں اگر کوئی تھوڑی بہت رنجش ہو تو کچھ لوگوں کا یہ مذموم طریقہ ہوتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگائیں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی رنجش کو ہوا دی جائے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت ترین وعیدات بیان فرمائی۔ آپ نے ایک مقام پہ تو یہ فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو ادھر کی ادھر لگائے اور ادھر کی ادھر لگائے۔ آپ نے ایک بڑی معروف حدیث سنی ہوگی، ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اپنے نگاہ نبوت سے حضور نے دیکھا اور بتایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایک سرسبز شاخ منگوائی، دو حصے کیے، ایک قبر پہ دوسری قبر پہ ڈالی، اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ پھر حضور نے ان دو بندوں کے گناہوں کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ حضور کی وسعت علم دیکھیے، اللہ نے آپ کو کتنے علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے، ہمارے تمام پیمانے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کسی کے اندر ماپنے کی ہمت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ تو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے معاشرے کو بعض اوقات جو بدامنی کا شکار کرتے ہیں، اس میں ایک ہماری خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات غیر ضروری باتیں دوسروں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جب سے فون آیا تو اس جرم کے اندر بھی مزید وسعت اور پھیلاؤ آ گیا۔ پہلے تو یہ تھا فزیکلی کسی سے ملاقات ہوگی تو بندہ جا کے کچھ کہے گا، اب فون کی شکل میں ایک فتنہ نما آلہ ہے۔ اس کے فائدے اپنی جگہ مسلم، لیکن اس کے اندر جو فتنہ پن کی خوبی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب کہیں پہ بیٹھ کے کسی بھی بندے کو کسی بھی حوالے سے منفی رپورٹنگ کرنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی کوئی چغل خوری والا معاملہ نہ کریں، کسی کی ناگوار بات دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گویا گناہ کے اندر، جرم کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں اسلام نے یہ بتایا، قرآن کی آیات نے بتایا کہ اگر دو بندوں میں لڑائی ہو تو ہمارا کردار مصلح کا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن ہم سے صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم خود تقوی و صلاح کے حامل ہوں، صالح ہونے کا تقاضا بھی ہے اور مصلح ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ ہم خود نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جہاں بذات خود اچھے کردار کے حامل ہو، تمہیں اگر کہیں پہ مسلمانوں میں کوئی تنازع ہے اسے ختم بھی کرنا ہے۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہمیں سونپا گیا، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر مسلمانوں میں باہم کوئی لڑائی ہو جائے تو ہمیں آپس کے اندر اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں جہاں اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں
جو کسی کی سائیڈ لیے بغیر اور کسی کی فیور کیے بغیر انصاف کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں انہیں قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ ہو ہی ایک باہم لڑانے کے مزاج کا حامل، ایسے بندے کو تو لوگ محلے کا شیطان کہتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے اس کی کوئی نیک نامی کوئی بھی نہیں کرتا، منہ پہ اس کے شر سے بچنے کے لیے تو بھلے اسے خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب کہہ دیں، لیکن پیٹھ پیچھے کہیں گے یہ بڑا شریر آدمی ہے اور اس کا کردار بڑا منفی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے کہ ہماری غیر موجودگی میں لوگوں کے منہ کھل جائیں اور وہ ہماری برائیوں کو اپنی زبان کی زینت بنا لیں۔ تو ہمیں خود بھی صالح بننا ہے اور دوسروں کے معاملات سلجھانے کے حوالے سے ہمیں مصلح بھی بننا ہے۔ مزید قرآن عزیز نے ہمیں پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک اہم جو نقطہ دیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ پہلی آیت اور اس آیت کا مفہوم قریب قریب ہے۔ اضافی بات یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں مساوات کا تصور دیا۔ قرآن نے کہا تمام مومن بھائی ہیں، یعنی یہاں کسی رنگ اور نسل کی بنیاد پہ امتیازی عزت و احترام کا کسی کو مالک نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا سارے مسلمان، کوئی عربی ہو، اجمی ہو، وہ مشرق کے رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، اور وہ جس رنگ اور جس زبان کا حامل ہے، کسی ایک کو اس بنیاد پہ فضیلت نہیں ہے۔ آگے بھی چل کے انشاءاللہ اس پہ کچھ بات میں کروں گا آگے ایک آیت مقدسہ کی روشنی میں۔ یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ قرآن عزیز نے ہمیں مساوات اور برابری کا تصور دیا۔ معاشرے میں بدامنی، فساد اس وقت پھیلتا ہے جب ایک بندہ اپنی فوقیت کسی پہ جتانے کے لیے تل جائے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے فائق سمجھے، برتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھے، اس سے پھر معاشرے میں امن پیدا نہیں ہوتا، حقیقی احترام پیدا نہیں ہوتا، باہم بغض و نفرت اسے فروغ ملتا ہے، نتیجتاً معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ پرامن رہے تو ہمیں پھر احترام باہمی کا لحاظ رکھنا ہوگا مساوات کی بنیاد پہ، اور اگر ہم مساوات کا معاملہ کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے یہ بات دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہوگی اور ہمارا معاشرہ بھی بڑا پرامن معاشرہ ہوگا۔ اب بھی دیکھیے کہ وہ معاشرے جو بھلے غیر مسلم معاشرے ہیں، ان میں جو مساوات کا تصور ہے وہ بڑی حد تک، ہم 100% اگر نہ کہیں تو شاید 90% کہنا یہ بے جا نہیں ہوگا، شاید مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر مساوات کا جو تصور ہے بڑی حد تک اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلامی معاشروں میں دیکھیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اصل میں مسلمان تو ہم ہیں، قرآن تو ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے خصوصی طور پر یہ اترا ہے، چونکہ ہمیں اس سے رہنمائی لینے کی سعادت میسر ہے، لیکن ہم رہنمائی لیتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم کس قدر ہے، ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم کی بنیاد پہ کتنے دنگے فساد ہوتے ہیں، کتنی خرابیاں اور فساد جنم لیتا ہے، جبکہ قرآن نے ہم سے تقاضا یہ کیا کہ تم سارے مومن بھائی بھائی ہو، لہذا اگر آپس میں تمہاری کوئی رنجش ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے تو دو بھائیوں میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو تم ان میں صلح کروا دو اور انہیں ان کی لڑائی بھڑائی پہ قائم نہ رکھو۔ اور صلح کروا دینے والا جو عمل ہے اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں حد درجہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو بندہ صلح کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کے جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ صلح کروانے کی کوشش پر اگر کوئی فریق صلح نہ بھی کریں، اس بندے کو اجر مل جاتا ہے جو کوشش اور کاوش کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں آج سے طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو، برادری کا معاملہ ہو، محلے داروں کا معاملہ ہو، کولیگز کا ہو، یا جو ہمارا دائرہ اثر اور دائرہ کار ہے، ہمیں مصلح کا کردار ادا کرنا ہے، مفسد کا کردار ادا نہیں کرنا۔ قرآن عزیز کی سورہ حجرات کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ آیہ مقدسہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ کریم نے پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے جو مزید عناصر ضروری ہیں ان کا تذکرہ کیا۔
فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، کسی کی ہوٹنگ نہ کرے، کسی کو تان و تشنیع نہ کرے، کسی پہ طنز نہ کرے، کسی کی تحقیر نہ کرے۔ یہ ساری باتیں اس تمسخر کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر آگے مزید فرمایا یہ بات عین ممکن ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا وہ زیادہ بہتر ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہو اور مذاق اڑانے والوں کا مقام و مرتبہ وہ نہ ہو، یہ عین ممکن ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی پابند کیا کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق یہ اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ کسی بندے کو تحقیر آمیز کلمات کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تحقیرانہ رویہ اسے روا رکھا جاتا ہے۔ جس بندے کو آپ زبانی ٹارچر کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے اسے ٹارچر کرتے ہیں، وہ بندہ آپ کو احترام دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں آپ کے لیے بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی، اور جہاں اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ یعنی یہ گویا معاشرے کے امن و سکون کو خراب کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم اگر کسی کا مذاق اڑائیں۔ کسی کا مذاق اڑانا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی انسلٹ ہو، اسے شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد حقوق اللہ سے سخت ترین ہوتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے، اپنے سے مالی طور پر کمزور بندہ ہمارا مشق ستم بن جاتا ہے، منصب سے کوئی کم بندہ ہو، یا پھر سماجی طور پر کسی کا اگر مقام و مرتبہ کم سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ بعض اوقات ہمارا وہ کیا ہوتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم ایسا کریں گے، اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہم معاشرے کے امن کو، سکون کو خراب کریں گے۔ دوسرا، ذاتی طور پر ہمیں نقصان یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ آج اگر وہ کمزور آدمی ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا تو قیامت والے دن اس جبار اور قہار کی بارگاہ میں جو بڑی پیشی ہونی ہے، اس میں کون ہمیں پھر بچائے گا؟ وہاں تو ہر زیادتی کا جو ازالہ کرنا ہے، یا تو متاثرہ فریق اس کو اپنی نیکیاں دے کے یہ بدلہ چکانا ہے، نیکیاں نہ رہیں تو اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادنے کی شکل میں بدلہ چکانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس، غریب، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، حضور جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم تو اسے فقیر اور اسے غریب سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں مفلس یہ نہیں، حقیقتاً مفلس اور دیوالیہ وہ بندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت والے دن آئے گا اور پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہوگا، نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اتنی نیکیاں لائے گا، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم و ستم کیا ہوگا۔ اب وہ تمام متاثرین اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوں گے، مولا کریم اس بندے نے ہمیں گالی بکی، اس نے ہمیں تھپڑ مارا، اس نے ظلم و ستم کیا، ہمیں اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ تو اللہ رب العزت حکم فرمائے گا اس بندے کی نیکیوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جو اس کے ظلم کا کسی بھی طریقے سے شکار ہوئے ہوں گے، خواہ زبانی ظلم کیا ہو، لسانی ظلم ہو، یا ہاتھ اور منصب اور طاقت کے ذریعے ظلم ہو۔ اب اس کی نیکیاں دی جائیں گی ان متاثرین کو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ فریق رہ جائیں گے، تو اللہ کریم فرمائے گا ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے، اس کے کھاتے میں درج کر دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ ان کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اصل میں مفلس اور فقیر یہ بندہ ہے، یعنی ویسے تو بہت ساری نیکیاں لائے گا، اور کیوں نیکیاں ہوں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ باقاعدگی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زبان کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اپنی نیکیوں کو
ایک ایسی ٹوکری میں ڈالنا ہے جس میں چھید ہوں، جس میں سوراخ ہوں۔ اگر آپ ایک سوراخوں والی ٹوکری لیں اور اس پہ آپ منوں ٹنوں کے حساب سے پانی ڈالتے رہیں تو قطرہ بھی نہیں بچے گا، سارا بہہ جائے گا۔ اگر ہم چند نیکیاں کریں اور پھر اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنی ان نیکیوں کو سنبھال کے نہ رکھیں، انہیں ضائع کر دیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا یہ قیامت والے دن اصل میں فقیر ہیں، یہ مفلس لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان مفلسین میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصولی بات کیا ہے؟ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، دوسرا ہوتا ہے جس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے مزاح، میم کے پیش کے ساتھ۔ مزاح کا مطلب کسی سے اس طرح کی خوش طبعی کرنا جس میں جھوٹ بھی نہ ہو، غیبت نہ ہو، سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس طرح کا صاف ستھرا مذاق کرنا جس سے محفل کشت زعفران بن جائے، خوشگوار ماحول ہو جائے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خوش طبیاں فرماتے جن میں کوئی بھی ناجائز عنصر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مئی صاحبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آئیں تو حضور نے اس مئی صاحبہ سے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، وہ بیچاری روتی روتی جانے لگی کہ یہ تو میں تو بوڑھی ہوں اور بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو حضور نے پھر انہیں بلایا اور فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ انہوں نے کہا حضور پڑھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جن خواتین کو بھیجے گا ان کو جوان کر کے بھیجے گا؟ تو گویا بوڑھی ہو کے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ یعنی بات بھی سچ تھی لیکن ایک خوش طبی بھی ہو گئی۔ ایک صحابی آئے اور حضور سے کہنے لگے حضور مجھے سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹنی کے بچے پہ سوار کریں گے۔ وہ کہنے لگے حضور مجھے سواری چاہیے اور آپ اونٹنی کے بچے پہ سوار کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اب اس میں خوش طبی بھی ہو گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے۔ یوں کسی کے ساتھ خوش طبی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا رویہ اپنانا، الفاظ کا ایسا انتخاب اور چناؤ کرنا جس سے اگلے کو وہ ایک انسلٹ فیل ہو، بے عزتی محسوس ہو، یہ حرام ہوتا ہے، اس کی اجازت بھی نہیں، اور اس سے معاشرے کا امن بھی تباہ ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں آج کل بہت سے لوگ وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ ایسے عمل کرنا بھی جائز اور ان کا حصہ بننا کسی بھی طور پر یہ بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ تم کسی پہ طعنہ زنی نہ کرو، اور ساتھ فرمایا کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ مختلف لوگوں کے بعض اوقات ایک نک نیم منفی قسم کے رکھ دی جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے گھریلو طور پر کوئی پیار سے نک نیم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے بعض اوقات دو دو تین تین نام پڑے ہوتے ہیں، یعنی نام بگاڑے ہوتے ہیں۔ نام بگاڑنا یہ حرام ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس عمل سے سختی سے منع کیا۔ ایسا اگر ہم کریں گے، جس بندے کا ہم نے کوئی بگاڑ کے نام رکھا ہوگا، اگر اسے پتہ چلا کہ فلاں بندے نے تمہارا یہ نام رکھا ہے یا یوں پکار رہا تھا، تو کیا اسے ہمارے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ استوار کرنے کی توفیق ملے گی؟ ہماری آپس میں نفرت اور دشمنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بکثرت گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تین باتیں اس آیت میں جو آیت نمبر 12 ہے اس میں ارشاد فرمایا ایک تو تم بدگمانی نہ کرو، دوسرے نمبر پہ جاسوسی نہ کرو، تیسرے نمبر پہ فرمایا غیبت نہ کرو۔ اب اگر ہم کسی کے خلاف بدگمانی کریں گے تو بدگمانی سے ہمارے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، ہمارے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جائے گی، دوری آئے گی، اور بدگمانی کے نتیجے میں بد اعتمادی پھیلے گی۔ اور اگر کسی کی ہم جاسوسی کریں گے تو بھی ہمارے اندر بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ جس قدر بد اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا باہمی جو امن و سکون والا معاملہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ جرائم بھی کسی بھی پرامن معاشرے کے لیے ظاہر قاتل ہوتے ہیں۔
جن کا یہاں تذکرہ ہوا، نہ ہمیں کسی کی غیبت کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کی جاسوسی کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی بدگمانے کی۔ کئی دفعہ ہم غلط فہمی کی بنیاد پہ بے جا قسم کا ایک مفروضہ خود قائم کرتے ہیں، اور کسی بندے کے حوالے سے ہم ذہن میں وہ خیال پالتے ہیں، اور اتفاق سے اگر کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہمارے ان غلط جو شبہات ہوتے ہیں انہیں تقویت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نتیجتاً ہم بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور بدامنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا ایک دوسرے سے تم بدگمان نہ ہوا کرو، اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو اس سے مل کے اس معاملے کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کے شبہات کو، غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بدگمانی میں مبتلا رہیں۔ مل کے آپس میں معاملات کو بندہ وہ ڈسکس کر کے، مذاکرات کر کے ان کو ختم کر لے۔ اور جہاں تک بات ہے یہاں غیبت کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ ایک تحقیق کے مطابق انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کا کم و بیش 95% جو ہے، یعنی 95% گناہوں کا جو تعلق ہے وہ ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، ایک تحقیق کے مطابق انسان جو گناہ کرتا ہے ان میں سے 95% گناہوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زبان کے گناہوں میں موٹے موٹے گناہ دیکھیں، ان میں غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اور کسی کا دل دکھانے والے الفاظ ہوتے ہیں، تحقیر آمیز کلمات کہنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جو زبان سے متعلق، اور زبان سے جو ہمارے گناہ متعلق ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی مقدار غیبت کی ہے۔ یعنی یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جو ہمیں بڑا لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر دو بندے کوئی 10-15 منٹ بیٹھ جائیں، میں نہیں سمجھتا جن کو بس اللہ بچائے وہ بچ جائیں گے، وگرنہ دو بندے زیادہ نہیں 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ جائیں اور وہ غیبت کسی کے نہ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی کرامت ہوگی۔ آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں 2-4 بندے بیٹھ جائیں، 2 بندے بیٹھ جائیں، 4 بیٹھ جائیں، اور وہ 10-20 منٹ آدھے گھنٹے کی ان کی نشست ہو اور زبانیں پھر بھی غیبت سے محفوظ رکھیں، تو یہ ان پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا کون سا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ خالصتاً ہماری نادانی ہے۔ غیبت کر کے دراصل ہم برق رفتاری کے ساتھ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کی میں بات پڑھ رہا تھا، بظاہر بڑی حیران کن ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تربیت کا ایک انداز ہے یہ بھی، کہنے لگے کہ میں غیبت سے اجتناب کرتا ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور اگر کبھی بہت زیادہ غیبت کرنے کے لیے مجھے شیطان نے ورغلا بھی لیا، بہلا پھسلا لیا، مجبور کر دیا، میں نے غیبت کی تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، حضرت یہ کیسی بات کر دی، ماں کی غیبت کریں گے اب؟ وہ کہنے لگے، میاں جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اگر کبھی میں اس طرح کی کوئی غلطی کروں بھی تو میری نیکیاں کسی اور کو کیوں ملیں، میری ماں کے کھاتے میں ہی چلی جائیں۔ تو یہ اصل میں سمجھانے کا انداز ہے۔ ہم لوگ ایسے وقتی چسکے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے، دوسروں کی برائیاں کر کے، اچھا غیبت یہ بھی نہیں کہ کسی بندے میں حقیقی معنوں میں کوئی خامی ہو اور ہم بیان کریں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا اگر اس کے سامنے وہ تذکرہ ہو تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، حضور جو بات ہم کر رہے ہیں اگر وہ بھائی ہمارا مسلمان جو بھائی ہے اس میں واقعتاً موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم جو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہو اس میں موجود نہیں، پھر تم اس کی طرف منسوب کر کے بات کر رہے ہو، یہ تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، اور اگر اس میں واقعتاً وہ خامی موجود ہے تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو، تو یہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں زبان کے گناہوں میں بہت بڑا گناہ وہ غیبت کی شکل میں ہے۔
ہمیں اپنی زبانوں پہ بھی تالا لگانے کی ضرورت ہے، اس کا درست استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہم جس چیز کی غیبت کریں گے بات چلتے چلتے نکلتے نکلتے منتقل ہو ہی جاتی ہے، اور جس بندے کی ہم نے غیبت کی اس تک ہماری بات پہنچے گی تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر ایک تو اعتماد نہیں کرے گا، دوسرا کبھی دل سے احترام نہیں دے گا، تیسرا وہ ہمارے لیے اپنے دل میں ایک نفرت پال لے گا اور موقع تلاش کرتا رہے گا، جب بھی موقع ملے گا ہماری اس جسارت کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیبت بھی نہ کریں، اور قرآن نے غیبت والے جرم کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ تو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، یعنی اتنا یہ مکروہ عمل ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ آج کے درس کی آخری بات میں ایک عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اس سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہارے قبائل اور تمہاری شاخیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی تمہاری مختلف جو برادریاں ہیں، تمہاری ذاتیں ہیں، تمہاری جو مختلف گوت ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت و پہچان حاصل کر سکو، اور اس بنیاد پہ کسی کو دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی ایک برادری سے تعلق رکھتا ہو، محض اس برادری سے تعلق کی بنیاد پہ وہ کہے کہ میں معزز ہوں اور دوسرا معزز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ بندہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بظاہر معاشرے میں ایک کم تر سمجھے جانے والی برادری سے بھلے تعلق نہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنا تعلق رب العالمین اور اس کے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے مضبوط کر لیا ہے تو معاشرے میں بہت اونچے مرتبے کی سمجھے جانے والی ذاتوں سے تعلق رکھنے والوں سے وہ لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ عزت کا معیار قوم، برادری، زبان، علاقہ، وطن نہیں ہے، عزت کا معیار تقوی و طہارت ہے۔ یہ اصول ہم سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک نادانی یہ بھی ہوتی ہے، بعض لوگ اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جناب وہ فلاں بندہ وہ ہمارا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، شادی کی عمریں عموماً جو نارمل عمریں گزر جاتی ہیں، سر میں چاندی اتر آتی ہے، بعد میں یہ لوگ پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ نقصان بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، عزت کا جنازہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پھر اس سطح پہ آ جاتے ہیں کہ اب کوئی سا رشتہ مل جائے، جس عمر کا مل جائے، جس برادری کا مل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی بچی، اپنی بہن کا رشتہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم شریعت کے اصول، شریعت کی ہدایات ان کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، ان کو اگر ہم پس پش ڈالیں گے تو ہمارا معاشرہ پرامن نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ کئی دفعہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ پسند کی شادیوں تک معاملہ چلا جاتا ہے، ماں باپ پہلے کو ایجوکیشن سے بھی اجتناب نہیں کرتا، اور جب بچے بچی کسی حوالے سے وہ مجبور کرتے ہیں تو ماں باپ اسے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے، برادری کا مسئلہ بنا لیں گے، اور پھر نوجوان نسل اگر اپنے فیصلے خود کرے تو معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ عزت کا معیار برادری نہیں ہے، زبان نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، عزت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، اور اس کو ہم اگر اپنے سامنے رکھ لیں گے تو ہمارے بہت سے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو میں نے معروضات پیش کی ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مولا کریم مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔